نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ فوائد و اسرار میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ بیان کروں گا سفر معراج کے۔ تو آیت کریمہ کو لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید ہے جو اس واقعے کو محال اور ممتنع سمجھتے تھے۔ اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ جل شانہ کو ساری قدرت حاصل ہے، سب کچھ پر قدرت ہے، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، کوئی چیز اس کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اور اسرا بعبدہ جو فرمایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ عبدیت یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو عبدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چاہو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبرائیل کی طرف دیکھا تو انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ یہ جو حدیث کی راویہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ تو واقعہ اسرا کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبد لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعے کی تفصیل سن کر کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی، اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے وہ گمراہ ہوئے۔ اسی طرح کی کوئی گمراہی امت محمدیہ میں نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد اقصی مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے۔ لفظ اقصی ابعد یعنی دور والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے، اس لیے اس کی صفت اقصی لائی گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے۔ کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا، پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصی پہنچے گا۔ جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر 40 دن کا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد اقصی اس لیے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے۔ یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ دینی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء اکرام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ ہے، اور وہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور چاروں طرف حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام مدفون ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں پر نہریں اور درخت بہت ہیں۔
آگے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں۔ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہونا، ان کی امامت کرنا اور راستے میں بہت سی چیزیں دیکھنا، یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں السمیع فرما کر یہ بتایا کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور البصیر فرما کر یہ فرما دیا، ظاہر فرما دیا کہ سب کچھ وہ دیکھنے والا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ براق کیسا تھا اور کیا تھا؟ لفظ براق بریق سے مشتق ہے، جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ برق سے لیا گیا ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، اور اس کی تیز رفتاری تو آج کے دور میں ہر کسی کو معلوم ہے۔ اسی تیز رفتاری کی وجہ سے براق کا نام براق رکھا گیا۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تھے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ صفحہ نمبر 39 جلد 2 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے۔ سنن ترمذی تفسیر سورۃ الاسراء میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میرے پاس براق لایا گیا جس کو لگام لگی ہوئی تھی، زین کسی ہوئی تھی، براق شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل نے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخی کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک محمد علیہ السلام سے زیادہ مکرم اور معزز ہو۔ یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا، پھر اس نے اپنا نافرمانی کا انداز چھوڑ دیا۔ دلائل النبوہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر گھما دیا اور پھر مجھے اس پر سوار کرا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر دیا، پھر اس سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا۔ براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا، اور زمانہ فترت میں یعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا، براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، تو بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چمکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الانبیاء افضل الانبیاء سوار ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا سبیر، اس پہاڑ پر تھے تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرا سکتا تھا، لیکن آپ کو تشریفاً و اکراماً براق پر سوار کرا کے لے جایا گیا۔ اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا، کیونکہ سوار بنسبت پیدل چلنے کے زیادہ معزز ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سفر کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ جانا، براق پر سوار ہونا، وہاں سے زینے کے ذریعے سے آسمانوں پر جانا انشاءاللہ بیان ہوگا اگلے درس میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔